جی سٹارٹ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کلاس ہے انشاءاللہ ہم لام ال سے سٹارٹ کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتائیں گے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لام ال کو ادا کیسے کرنا ہے اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور کن الفاظ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. لام ال لام ال جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے اظہار اور ایک ہے ادغام. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا واضح کرنا اور ادغام کا مطلب ہے ملانا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ لام الف لام کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام لکھا آئے گا اس کو لام ال کہتے ہیں. اس کی دو صورتیں، یا تو اس جگہ پہ اظہار کیا جائے گا الف لام کا، الف لام کو یا تو وہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے یا پھر وہاں پہ اس کو ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو الگ الگ سے آپ کو ان کے حروف بتاؤں گا کہ اظہار کن حروف کے اوپر ہوتا ہے اور ادغام کن حروف کے اوپر ہوتا ہے. یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ نوٹس بنتے جائیں، ساتھ ساتھ میں سوالات بھی کرتا جاؤں گا. اچھا جی، اظہار جو ہے وہ لام ال کا 14 حروف کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی. ابغی حجہ کا یہ الفاظ حروف کو یاد کرنے کے لیے میں نے ایک مجموعہ آپ کے سامنے لکھ دی ہے، آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اب میں اسی مجموعے کو الگ الگ کر دیتا ہوں. حمزہ، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم اور ہا. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل 14 حروف وہ ہے جب الف لام کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ آپ نے الف لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ الحمد، یہاں پر الف لام کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا. ہا. تو کیا ہا ان حروف میں ہے؟ یس. یہ دیکھ. ٹھیک ہے. یہاں پر ہا آپ کے پاس موجود ہے، تو یہاں پہ آپ نے الحمد، الحمد. اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. الکریم. تو الف لام کے بعد یہاں پر کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ کاف. تو کاف ان میں ہے؟ نہیں. اوکے. نہیں ہے. نہیں ہے. مل گیا. یس. اوکے. تو اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ الف لام کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی لیٹر آئے گا تو آپ نے الف لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ جی. اب نیکسٹ ہم سیکھیں گے کہ الف لام کے بعد کون سے حروف آئیں گے. جب الف لام اور وہ حروف کٹھے آئیں تو اس وقت الف لام کو آپ نے ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ الف لام کو آپ نے انہی حروف کے اندر داخل کر دینا ہے، مرج کر دینا.
کر لیے سب نے؟ اس کو ریز کر دوں؟ اوکے، اس سے پہلے ایک چیز اور ہے کہ آپ نے ان حروف کو نا، یہ جو سارے حروف ہیں ان کو حروف قمریہ، حروف قمریہ بھی کہتے ہیں. قمر کہتے ہیں عربی میں مون. چاند کو چاند. ہاں جی مون، ٹھیک ہے. اور سے کہتے ہیں سورج. سورج کو. ٹھیک ہے. اس کی مثال یہ دی جاتی ہے جس طرح رات کے اندھیرے میں چاند روشنی کے اندر ستارے واضح ہو جاتے ہیں نا، ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی لیے ان حروف کی موجودگی میں الف لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب ہم پڑھیں گے حروف شمسیہ، یعنی کہ سورج کی روشنی میں جس طرح جو ستارے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے ہیں، اسی طرح ان حروف کے الف لام ظاہر نہیں ہوگا. اب ان حروف کو جان لیتے ہیں. ادغام. ادغام کا مطلب کیا تھا جی؟ مکس کر دینا. ہاں جی ٹھیک ہے، مکس کر دینا، ملا دینا، مرج کر دینا. یہ حروف ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. تس دل روزہ سا شس ضد والانا. ان کے آراب میں لگا دیتا ہوں. تس دل روزہ سا شس ضد والانا. ٹھیک ہے. اب ان حروف کو میں، یہ جو مجموعہ ہے ان کو حروف شمسیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی میں ترتیب الگ الگ ان کو لکھ دیتا ہوں. تا، تا، دال، لال، را، دا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، لام اور نون. ٹھیک ہے جی، یہ حروف کا مجموعہ ہے اور یہ بھی ٹوٹل 14 ہو. جب الف لام کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا اس وقت الف لام کو طور پہ آ جائے گا، ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ وشمسی، وشمسی. اب یہاں پر واو الف لام، جی جی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو الف لام کے شین آ رہا ہے، تو کن حروف میں موجود ہے؟ جی جی موجود ہے. موجود ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں. اب آپ مثال دیں کوئی. تینی، سورہ تین کا بعد ہوتا ہے وہ تینی، والزیتونی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر الف لام کے بعد یہاں پر تا آ رہا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے آپ کے پاس، اور اس لفظ کے اندر الف لام کے بعد زا آ رہا ہے جو اس وقت موجود ہے یہاں.
ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے یہاں تک؟ جی جزاک اللہ. اس میں کوئی کنفیوژن ہے یا سوال تو آپ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارے کلاس کے اندر وہ کرنے کے لیے اچھا یہ تو آپ نے جو اگزامپل دی ہے نا یہ تو وہ ہیں جس میں وقت نہیں کہ وہ ہے. اگر ایسا کوئی ہو جس میں الف کے ساتھ جو ہو جیسے الحمدللہ جو آپ نے بتایا تھا نا اس طرح ہی اگر کوئی اور اگر اس طرح بھی مثال دے دیں. حروف قمریہ کی. ہاں جی جس طرح مطلب حروف قمریہ کی تھی نا اس طرح ہی اگر شمسیہ میں بھی ہو جائے لیکن یہ اپنے واؤ اس کے شروع میں آ رہا ہے نا الف لام سے پہلے کوئی ایسا ہے جو خالی الف جی جی لام ہو اور اس سے کوئی شمسیہ کا ورڈ کوئی اسٹارٹ ہو رہا ہو تو وہ اگزامپل اگر کوئی بہت ہمیں سارے بتا دیں. جیسے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ ہی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد عربی کے اندر الفاظ ہیں القول المجید البیتی البارئ البیت الاکرام الانصار. بہت سارے الفاظ اس طرح آپ کو ملیں گے. یہ سارے حروف جو ہیں وہ قمری ہیں. یہاں قاف آ رہا ہے, میم آ رہی ہے, با آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے, پھر اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں اگر جو آپ نے ابھی بتایا نا اپنا شمسیہ میں اس میں جو دونوں اگزامپل ہیں ان کے شروع میں وہ اس سے شروع ہو رہے ہیں نا وہ جی الف جی یعنی کہ ان کے بعد والا نہیں آ رہا اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا ہو جو اس سے سٹارٹ ہو. جو الف سے سٹارٹ ہو جس کے جی شروع جی میں واو نہ ہو. لیں سر. جی جی یہ تو بہت بڑی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر الف لام کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ پہلے الف ہے, پھر لام ہے, پھر لام ہے, اور پھر ہاں ہے ہاں ہے یا ہاں. ہاں 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 اوکے تو اب آپ ان کے نا اعراب بھی لگوائیں. الف کے اوپر کیا آئے گا؟ فتحہ. فتحہ. لام کے اوپر پہلے لام کے اوپر کیا آئے گا؟ سکون. سکون. دوسرے لام پہ کیا آئے گا؟ کھڑا الف یا زبر. کھڑا زبر. ٹھیک ہے. اور ہا کے اوپر کیا آئے گا؟ دمہ. ضمہ. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بن جائے گا اللہ. یہاں پر یہ جو الف لام ہے یہ وہی لام ال ہے اور اس کے بعد حروف شمسیہ میں سے لام آ گیا آپ کے پاس. اسی طرح الرحمن, الرحیم. ٹھیک ہے. بہت ساری مثالیں آپ کے پاس مل جائیں گی جو بغیر واو کے بھی مل جائیں گی. جی جی بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. اچھا اب یہ تو ہو گئی وہ حروف الفاظ ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارملی یوز نہیں ہوتے. اچھا میں اب اردو میں سے آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر. ایک لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے الشفاء. ٹھیک ہے. تو یہاں پر الف لام کے بعد شین آ گیا حروف شمسیہ میں سے. واو نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو یا اکثر جو ڈاکٹری پرچیاں ہوتی ہیں نا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے هو الشافی لکھا ہوتا ہے نا. جی جی اور طرح لکھا ہوتا ہے. سوری یہ تو ہو گیا. اچھا جی یہ آپ کو مکمل ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. چلیے بسم اللہ.
اب میں دو طرح کی دو کیٹیگریز بناؤں گا اور ان میں ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے الفاظ کی, ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے اعراب. ابھی ہم اعراب سیکھیں گے. اعراب, اعراب کہتے ہیں, یا اس کو جس طرح آپ نے پڑھا تھا حرکات, ٹھیک ہے. حرکات سے کیا مراد تھا؟ زبر, زیر, پیش وغیرہ, یہ جتنی بھی علامات ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے تجوید کے اندر آپ ان کو حرکات کہتے ہیں, لیکن عربی گرامر کے اندر ان کو اعراب کہتے ہیں. اعراب, اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اردو میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا کسی عربی زبان کے الفاظ کے علاوہ, ان کو جب آپ نے عربی بنانا ہوتا ہے تو اس وقت پھر انہی حرکات کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. جیسے اگزامپل, مثال کے طور پہ میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے لکھوں گا جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, اور ان کی ہم دو کیٹیگریز بنائیں گے. یہاں پر اردو کے الفاظ ہوں گے اور یہاں پر عربی میں الفاظ لکھے جائیں گے. مثال کے طور پہ یہ کیا لکھا ہے جی؟ یہ کیا لکھا ہے, نظر آ رہا ہے سب کو؟ قرآن. قرآن. نیچے حلال, حرام. حلال, ٹھیک ہے. اور اردو میں اور کون سا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ابھی جو ہم نے پہلے شفا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ الفاظ, اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کہ عربی میں بھی سیم اسی طرح لکھے جاتے ہیں. قرآن کا مطلب قرآن, حلال کا ہمیں پتہ ہے, مطلب ہم جانتے ہیں, شفا کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں. اب اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو اگر ہم کنورٹ کر, آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے شروع میں الف لام لگا دیں. جیسے قرآن کا عربی کیا ہوگا؟ القرآن. القرآن. اور حلال کا الحلال. حرام کا الحرام. اور شفا کا الشفا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو کہ ہم الفاظ کو اردو سے عربی اور عربی سے اردو کنورٹ کرنے کے لیے کیسے ان کو چینج کر سکتے ہیں. ایک تو چیز ہو گئی کہ آپ نے ان کے شروع میں الف لام لگا دیا, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ والا لفظ اب اس وقت اردو نہیں رہا, اور یہ لفظ جب اس طرف جائے گا الف لام کے بغیر تو یہ کبھی نہیں رہے گا. اچھا, یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب ایک اور پریکٹس کرتے ہیں جس کا تعلق اعراب کے ساتھ ہے. آپ مجھے اب بتائیں گے کہ یہ جو لفظ ہے, میں اس کو پڑھوں گا نہیں, آپ پڑھیں گے, اس لفظ کے اوپر آپ اعراب یا حرکات کون سی لگائیں گے؟ ہا کے اوپر کون سی حرکت لگے گی؟ زبر. زبر, شاباش. لام کے اوپر زبر. زبر. اور الف کے اوپر زبر. الف کے اوپر بھی زبر, ٹھیک ہے جی. الف خالی ہوگا نا, الف کے اوپر کچھ نہیں لگے گا؟ ہاں نہیں کچھ نہیں لگے کیونکہ مد بنے گی نا, حلال. نہیں, جو بھائی صاحب بول رہے تھے, آپ کا نام کیا؟ کیا بول رہے تھے؟ گھبرائے نہیں, کچھ نہیں کہتے آپ کو, آپ صرف اپنا نام بتا دیں. اچھا چلیں, کوئی بات نہیں, شرما رہے ہیں شاید. اچھا, یہاں پر اگر میں زبر لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لام کے اوپر کیا لگائیں گے؟ سکون. سکون لگا لیں, زبر لگا لیں, زیر لگا لیں, پیش لگا لیں, دو زبر دو زیر دو پیش, کچھ لگا لیں, آخر میں
آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے نا اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کی یہ کیفیت کون سی ہے. لفظ ایک ہی رہتا ہے لیکن اس کے آخری حرف کی جو حرکات ہوتی ہیں جو اس میں رد و بدل آتی ہے اس سے وہ آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ اس کی کیفیت کیا ہے, اس کا جینڈر کیا ہے, ٹھیک ہے, سو آن. تو ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, صرف سمپل آپ کے کہنے پہ ہم نے سکون لگا دیا. اگر میں الف کے اوپر زبر پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بن جائے گا حلا ال, حلا ال, رائٹ جی, ایسے بنے گا نا جی. اور اگر جی میں یہاں سے فتحہ کو ختم کرتا ہوں تو پھر کیا بنے گا حلال. حلال, ٹھیک ہے, جی اوکے. جی تو یہاں پر مجھے ایک اور چیز آپ نے بتانی ہے کہ یہ جو الف لام ہے, لام الف ہے, یہاں پر آپ کو حروف مدہ میں سے کوئی حرف نظر آ رہا ہے؟ جی. الف. الف حرف مدہ میں سے, رائٹ. جی. اور حرف مدہ میں سے الف کیوں ہے اس وقت؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے, ہاں جی, پھنس گئے نا آپ. الف جب ساکن ہوتا ہے تو اس کے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تب وہ الف مدہ بنتا ہے. یہ میں جان بوجھ کے چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ریوائز کروا رہا ہوں تاکہ آپ کا جو پچھلا علم ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ پختہ ہوتا جائے, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر کتنا لمبا کرنا تھا؟ 2 counts. 2 counts. دو الف کے برابر, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو نیچے والا یہ لفظ ہے اس کے آپ بھی لگوا دیں ذرا پلیز. شین پہ کیا آئے گا؟ یہ بورڈ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا. بورڈ صحیح نظر نہیں آ رہا. جی. لاسٹ والا ورڈ نظر نہیں آ رہا سر. ایک سیکنڈ, اب دیکھیں آ رہا نظر؟ جی الحمدللہ. جی, اب پڑھیں. شین پہ کیا آئے گا؟ شفاء. ہم فتح اور کسرہ. کسرہ. بتائیں کیا آئے گا. میں نے فتح بھی لگا دینا, کسرہ بھی لگا دینا. شفا اگر اردو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شی کسرہ. چلیں کسرہ لگا دیتے ہیں. اوکے, فا کے اوپر کیا لگے گا؟ فتح. فتحہ. الف پر کچھ نہیں. اور حمزہ پر دمہ. چلیں دمہ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے یہاں پر پڑھا شفاء, ٹھیک جی. ہے, شفاء. اچھا, یہاں پر مد کون سی ہو رہی ہے, کون بتائے گا مد کون سی ہو رہی ہے؟ فا. فا مد. فا مد نہیں, میں نے یہ نہیں پوچھا. میں نے پوچھا کہ اچھا چلے میں آپ کے لیے اور آسانی کر دیتا ہوں. آپ نے 2 طرح کی مد پڑھی تھی, ایک کا سائن یہ تھا اور ایک کا سائن یہ تھا. ان دونوں میں سے کون سا لگے گا نیچے؟ منصل متصل. متصل. جی جی. یہ ایک ہی حرف میں دونوں ہیں تو یہ تھا یا یہ؟ نیچے. لیکن میم وہ نیچے والا تو منفصل کا تھا نا. منفصل کا تھا, ہاں جی, اوپر والا. یہ فائدہ ہو رہا ہے نا چیزیں ریوائز کرنے کا. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مد اگر نہ بھی لکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مد کیسے لگ سکتی ہے یہاں پہ, کس رول کے مطابق, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہ اگر آپ یہاں پر شین کے نیچے زیر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے شفا, جس سے یعنی کہ کسی بھی بیماری سے شفا حاصل ہونا. اور اگر شین کے اوپر زبر لگا دیں گے تو بن جائے گا شفا, ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کن تم شفا حفرۃ من النار, کہ تم قیامت کے آگ کے کنارے پر پرٹیکولر لوگوں کے لیے
اس وقت پانی کنارہ بن جائے گا اگر شین پہ زبر لگائیں گے. تو عربی کے اندر اور اردو کے اندر جو ایک الفاظ کی ادائیگی کی جو پروننسیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ زبر زیر کو خیال رکھتے ہوئے عربی میں کیا جاتا ہے, اردو میں نہیں کیا جاتا. اردو میں تو شفا ہی کہتے ہیں نا, اللہ تجھے شفا دے, شفا نہیں کہتے عام طور پہ. ٹھیک ہے, جس طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں چیز کی حاصل کرنے کے لیے یا نماز کے لیے ریڈی ہونے کے لیے؟ وضو کرتے ہیں. وضو کرتے ہیں. اوکے, تو میں یہاں سے پہلے ان کو ریز کر رہا ہوں, پھر ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں. اچھا سر, آپ نے بولا کہ کیا کرتے ہیں جی؟ واو کے اوپر کیا لگایا آپ نے؟ زبر. واو پر زبر, جی وضو, رائٹ. جی جی. اوکے, تو جنہوں نے پہلے بولا تھا وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بول کے کدھر بھاگ جاتے ہیں؟ انہوں نے شاید وضو بولا تھا واو پہ پیش کے ساتھ. جی سر صحیح تھا. جی وضو یا جو دمہ آئے گا اس کے بعد واو کے بعد. واو پر ضمہ لگا دیں. جی دیکھیں سوری, ایک تھوڑا سا بات میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا ایک مقصد ہے. یہاں پر مجھے تو نہیں نظر آ رہے نا آپ لوگ, تو آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اور مجھے ذرا آسانی ہوتی ہے, آپ کو بھی آسانی ہوگی کیونکہ آپ اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکیں گے آپ نے سوالات کر کے. اب میں اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھوں گا آپ بھی کنفیوز ہوں اس میں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں نا تو پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بھائی آپ کس جگہ پہ غلطی کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا. اگر آپ وہ اپنی رائے نہیں نہ دیں گے تو پھر مجھے تو ایسے لگے گا کہ بھائی ساری سمجھ آ رہی ہے, بالکل سمجھ نہیں آ رہی. تو کائنڈلی ذرا اپنی رائے دے دیا کریں, اس میں کوئی سیکھ رہے ہیں ہم لوگ سبھی, اس میں کوئی بھی ایسی والی بات نہیں ہونی چاہیے. چلیے میں اگر میں یہاں پہ واو پر زبر لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, جی اوکے, تو کیا واو پر پیش لگانا بھی ٹھیک ہے یا چلے میں اس کو اس طرح کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اس کو 3 طرح سے لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک واو کے اوپر میں نے ایک کے اوپر پیش لگا دی. اب یہ وضو, یہ ہے وضو اور یہ وضو, ان تینوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ پہلے والا. پہلے والا کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی مجھے تو آخری والا لگ رہا ہے. اچھا آپ کو آخری والا لگا. اوکے چلے, کچھ کی رائے پہلے والے ہوگی, آخری کے ساتھ ہوگی, دوسرے والے کے ساتھ ہے کسی کی رائے؟ عربی میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی میننگ نکلتا ہوگا. جی وہ میں بتاتا ہوں, میں ایکسپلین کرتا ہوں. کیا آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو نہیں. تو آپ کی وضاحت کرنا. اوکے, اگر آپ واو کے اوپر زبر, اس کا معنی بنتا ہے عربی میں پانی. اگر واو کے نیچے زیر پڑتے ہیں تو اس کا معنی بنے گا برتن, اور اگر واو پہ آپ پیش لگاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کریں, وضو کو
وضو میں ڈال کر وضو کریں گے. ایسے یہ دیکھیں. اب آپ کو انشاءاللہ. تو عربی کے اندر علامات، حرکات یا اعراب کی بسا اوقات ان کے ٹرانسلیشن میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں ریز کر دوں. جی سر. اوکے. اب تک آپ نے الف لام پڑھ لیا، لام ال. ٹھیک ہے، اس میں حروف شمسیہ اور قمریہ پڑھ لی، اس میں چند الفاظ کی پریکٹس کر لی آپ نے. اب ہم چند اللہ رب العزت کی صفات کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں مثال کے طور پہ اگر میں ان کو الف لام کے ساتھ لکھتا ہوں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ 4 صفات میں نے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہیں. اب اگر ان کو میں اردو میں کنورٹ کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو الرحمن ہے اس کا جو الف لام ہے یہ کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ شمسیہ ہے یا قمریہ ہے؟ الرحمن قمر. جی قمریہ ہے. قمریہ. اوکے، تو آپ مجھے یہ بتائیں الباریء یہ شمسیہ ہے یا قمریہ ہے؟ قمریہ. یہ شمسی. اچھا، یہ بھی قمریہ ہے، یہ بھی ہے. الرحمن شمسی، رحیم شمسی. یہ الرحمن شمسی ہے اور الباری قمر. اوکے، تو الرحیم الرحیم بھی شمسی ہے. یہ بھی شمسی ہے. شمسی. قمری. یہ بھی قمریہ. شمسی ہے. نو نو قمری. القدوس کو اب میں قمری القدوس قمری ہے. تو اللہ کے بندو یہ جو آپ لوگوں نے نوٹس بنائے ہیں اس پہ بوٹی لگا کے دیکھ لیں. سارے ہی قمریہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے انٹو اردو. تو الرحمن کو اردو میں کیسے بولیں گے، کیسے لکھ سکتے ہیں؟ رحمان. اور الرحیم کو رحیم. 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 الباریء کو باریو. باریء یا باری کہہ لیں، باری. ٹھیک ہے، اور قدوس کو قدوس. قدوس. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اردو سے عربی اور عربی سے اردو الفاظ کو کس طرح آپ الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک اور چیز آپ کو جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بتائی جائے، اور طرح کے الفاظ کی پریکٹس کریں گے جن کو میں 2 طریقوں سے یہاں پر لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں. یہ کیا لکھا ہے جی؟ مغفرت. مغفرت. اردو کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے نا. جی سر. اوکے، تو ایک لفظ یہ ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ ذلت. ذلت. تو یہ بھی اردو کا لفظ ہے. جی سر. اوکے. اچھا، اور ایک لفظ اور میں لکھتا ہوں، یہ کیا لکھا ہے جی؟ مشرکہ. مشرکہ ہوتا ہے مشرق. شرک کرنے. تو اگر میں یہاں پہ ایک اور لفظ لکھتا ہوں، یہ کیا لکھا ہے؟ مومنہ. مؤمنہ. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ من عورت. عورت. ٹھیک ہے،
اوکے، اب یہ آپ کے اردو الفاظ ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اردو میں جن الفاظ کے آخر میں ایسے کھلی تا آئے گی، اردو میں جن الفاظ کے آخر میں کھلی تا آئے گی، یہ سبھی کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کو عربی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ مغفرت ہے، تو اس کی تا کو گول تا میں کنورٹ کر دینا آپ نے. جیسے کیسے بن جائے گا پھر؟ مغفرہ. مغفرہ. اور ذلت کو ذلہ. ذلتن، ٹھیک ہے. ذلت. اور مشرکہ، یہ لفظ ہے مشرکہ، تو اس کو عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ مشرکہ. مشرکتن. اور نیچے والی کو مومنتن. مؤمنتن. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے سامنے ایک یہ بھی کنڈیشن آ گئی کہ گول تا کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، رائٹ؟ تو اب آپ نے اردو کے الفاظ کو عربی میں کنورٹ کیا، دونوں کے میننگ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، صرف لینگویج چینج ہو گئی سب کی. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر یہ دو الفاظ کے اندر تو آپ یہ ایسے کیا کہ اردو کے اندر جس تا کو، جو تا کھلی ہوئی تھی، اس کو آپ نے سکیڑ دیا یا گول کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن عربی کے اندر جس لفظ کے آخر میں گول تا تھی، اس کو آپ نے ہا ساکن سے بدلا ہے. یہ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا یہ. چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. آپ نے وقف کی حالت میں پڑھا تھا کہ جب گول تا آتی ہے تو وقف کی صورت میں اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو اس کے اوپر سے نقطے غائب ہو جاتے ہیں اور اعراب غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو تا کے نقطے بھی غائب ہو جاتے ہیں اور اعراب بھی غائب ہو جاتے ہیں. جیسے یہ مشرکتن سے مشرکہ. مشرکہ، مؤمنتن سے مومنہ. مؤمنہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب یہ بھی سمجھ لیا کہ اردو کے اندر جو تا سیدھی ہوگی، کھلی ہوگی، اس کو عربی کے اندر جب کنورٹ کریں گے تو گول ہو جائے گی. اور ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ جاننی ہے کہ عربی میں جس لفظ کے آخر میں گول تا آئے گی، وہ مونس کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ لفظ. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ سارے الفاظ مونس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ تا جو ہے مونس کی علامت ہے. یس. جیسے عائشۃن، عائشۃن، خدیجۃن، وہ تو ایک نام ہے نا، لیکن کچھ صفات بھی ہوتی ہیں. جیسے مؤمنہ، مشرکہ، یہ صفت ہے ایک عورت کا مشرک ہونا یا ایک عورت کا مومن ہونا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مغفرتن، بخشی ہوئی عورت. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے مد مقابل آپ کریں گے، مرد کے لیے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہاں سے تا ختم ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اس کے لیے لفظ اور استعمال کیا جائے گا. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی سب کی؟ جی سر. الحمدللہ. اوکے. تو آج کا لیسن یہیں تک ہے. آپ اس میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سر یہ جو لاسٹ میں مومنہ، سر یہ جو ہے تھا تو اس کو ہم نے جو ہے گول تا میں کنورٹ کیا. جی جی، عربی میں سر استعمال کریں گے. ہے ہوگا تو اس کو بھی گول تا میں کریں گے، اگر کھلی تے ہوگا، کھلا ہوا تے، تو اس کو بھی گول تا میں کریں گے. بیٹا وہ یہ آپ ہر لفظ کے لیے استعمال نہیں کریں گے اس طرح. یہ جب آپ عربی کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے یا جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں یا احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر اندازہ ہوگا. ابھی آج سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے عربی کی کوئی عبارت پڑھنی ہے، کوئی متن پڑھنا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کا ہو یا احادیث کا ہو، تو آپ نے جتنی چیزیں پڑھ لی ہیں ان کو آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے. نوٹ مینس کہ آپ نے فوکس رکھا کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی لفظ آ رہا ہے
عربی مؤنث کا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے لیے الف لام آ رہا ہے کسی لفظ کے شروع میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الف لام عربی کا لفظ ہے, لیکن اس کو اردو میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے الف لام کسی لفظ کے شروع میں لگانے کے لیے اس کا معنی جو وہ بن جاتا ہے خاص طور پہ, جس طرح انگلش کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش میں آپ دا استعمال کرتے ہیں, اور عربی کے اندر آپ اس کے مقابلے میں الف لام استعمال کرتے ہیں کسی کو خاص کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے الحمد, تمام طرح کی تعریفات یا خاص طرح کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یا جس طرح انگلش میں آپ کہتے ہیں دا ہولی قرآن, یعنی کہ دا ہولی قرآن سے مراد یہ ہے ایک خاص کتاب ہے جو کہ ہماری مذہبی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید. تو یہ سبھی جگہ پہ اپلائی نہیں ہوگا رول, لیکن یہ بہت زیادہ جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں یہ ان میں سے شناخت کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی, جب ہم حروف شمسیہ میں دیکھتے ہیں تو الشمس, ہم شین کو 2 دفعہ بولتے ہیں تو اس کے اوپر شدہ آئے گا. جی ہاں جی, اس کے اوپر شد آئے گا. تو ہم خود ہی ڈال سکتے ہیں. آپ خود ڈال سکتے ہیں. جی, یعنی کہ اگر ہم نے شمس سے الشمس کرنا ہو جی تو جی, شمس میں تو نہیں ہوگا. نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی خود بخود ہو جائے گا نا. دیکھیں حروف شمسیہ کے لیے شد آئے گی ہی آئے گی. وہ کیسے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ شمس کو نہیں لیتے کیونکہ شمس استعمال کر چکے ہیں آپ. یہاں سے میں اس کو ریز کرتا ہوں تاکہ آپ کو لفظ آپ پڑھتے ہیں. یہ کیا لفظ ہے جی؟ ون نہار. یہاں پر آپ نے واو کو نون کے ساتھ ڈائریکٹ ملایا. جی ٹھیک ہے, اچھا ایک اور ایگزامپل ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہاں پر واو کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملایا آپ نے, واللیلی. جی ٹھیک ہے, تو اصل میں ان کے اوپر شد اس لیے آئے گی کیونکہ شد کا جو 2 حروف ہوتے ہیں ان میں سے پہلا حرف کی حرکت کون سی ہوتی ہے؟ سکون. سکون. تو سکون والے حرف کو پچھلے کسی متحرک حرف کے ساتھ ملانے کے لیے وہاں پہ کوئی حرکت لگائی ہوتی ہے؟ جی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. جی چلے میں اس کو ایک مزید کھول کے بیان کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. میں تھوڑا سا اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. یہاں پر پہلا حرف کون سا ہے؟ واو. واو. اس کے بعد الف. اس کے بعد لام. اس کے بعد نون. نون کے بعد پھر نون. پھر نون. ٹھیک ہے, اب ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں. کیا نون یہ والا نون, اچھا ان کے پہلے حرکت میں لگا لیتے ہیں. واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر. واہ. جی ٹھیک ہے, لام کے اوپر کیا ہے؟ سکون. اس الف کے اوپر کوئی ہے حرکت؟ نہیں. نہیں. پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون. اور دوسرے نون پہ
نہا نہ فتح. صبر. ٹھیک ہے, فتح. اوکے. اچھا اب آپ سمجھ لیں, آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ نون ہے, یہ دو نون ہے, ان کے اوپر آپ نے سائن کیا لگایا ہے وہاں پہ, شد. شد, ان کو مرج کرنے کے لیے, رائٹ. جی تو اب جب اس کو مرج کر دیا تو یہ ایک نون بن جائے گا, لیکن جی اس سے پہلے یہ ساکن نون ہے اور اس کے پچھلا حرف بھی ساکن ہے, الف لام. جی لام ساکن ہے. اب اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے پہلے کے اوپر حرکت چاہیے. جی چاہیے. ٹھیک ہے, نون تو ساکن ہے. اب نون کو کسی اور حرف کے ساتھ ملانے کے لیے اس کے اوپر حرکت چاہیے. جی اس چاہیے. کے جو بالکل ساتھ والا لیٹر ہے وہاں پہ حرکت نہیں ہے, وہ تو خود ساکن ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, چلے اس پہ بھی آ جاتے ہیں. اب یہ والا جو ساکن ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی حرکت والے حرف ملایا جائے. جی ٹھیک ہے, کنفیوز تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ نہیں 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 ٹھیک, پیچھے جب جائے گا تو پھر الف ہے اس کے. ہاں جی, پیچھے الف ہے تو الف کو تو ویسے نہیں پڑھ رہے ہم لوگ کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہی کوئی نہیں. اور پیچھے کیا رہ گیا؟ واو فتح کے ساتھ. واو کو کس کے ساتھ ملائیں گے آپ؟ نون کے ساتھ. لام کے ساتھ. لام. لام کے ساتھ ملائیں گے نا پہلے آپ. لام. جی ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب لام کے ساتھ ملایا ہے تو لام کے بعد جو پہلا لیٹر آ رہا ہے وہ کون سا ہے, حروف شمسیہ میں سے قمریہ میں سے؟ شمسیہ. قمریہ. سمجھ نہیں آئی؟ شمسیہ. شمسیہ. وہ نون حروف شمسیہ میں سے ہے نا. جی تس دل روزہ سا شس زت زالا نام, یہ نون آ گیا. اب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب حروف شمسیہ کے ساتھ الف لام آئیں گے تو اس وقت الف لام کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, رائٹ. جی تو اب جب ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو نون کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ واو کے ساتھ. پھر واو کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیں گے نا اس کو. جی اب پھر اس واو کو اس نون کے ساتھ جب ڈائریکٹ کریں گے تو اس الف لام کو آپ چھپا دیں گے تو پھر بن جائے گا ون. الف لام چھپ گیا اس حرف جی کی وجہ سے. جی جی یہ تو رول وہ ہے کہ جو آپ حروف شمسیہ اور قمریہ کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ نون کا ایک الگ پورا چیپٹر ہے, نون کا صرف نون حرف کا, اگر اس کو آپ الگ سے پڑھیں گے تو اس کے بھی آگے 4 شاخیں ہیں جن کے اندر اس کو ادغام کی صورت جب دیکھتے ہیں تو مختلف حالتیں بنتی ہیں اس کی. اس ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی بجائے آپ کو ایک شارٹ کٹ بتا دیا کہ اس طرح جب آپ حروف شمسیہ آئیں گے تو اس وقت آپ نے الف لام کو ظاہر نہیں کرنا. تو جب ظاہر نہیں کرنا ان کی وہ ویلیو ختم ہو جائے گی تو پھر اس لیٹر کو, نون کو آپ پیچھے حرکت والے لیٹر کے ساتھ ملا دیں گے تو وہ الف لام آٹومیٹکلی اس میں نہیں پڑھا جائے گا. جی جی ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. سمجھ آ گئی کہ کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے آپ. جی سارا ریوائز کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کوشچن نکلے کوئی. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے یا جب آپ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو چیزیں آپ کے ذہن میں دہرائی جائیں گی, خود آتی جائیں گی, آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو رولز تو آپ کو یاد نہیں رہتے لیکن ان کی ادائیگی جو آپ کو یاد رہتی ہے, اس وجہ سے وہ ہیلپ فل رہتی ہیں. ہاں الحمدللہ. جی 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 بالکل اسی طرح ہی ہے, رولز کے نام بھول جاتے ہیں. جی جی
جیسے آپ نے آج حرف مد کی بھی پریکٹس کر لی پریویس لیکچر میں سے، مد کی بھی کر لی، شد کی بھی کر لی، ٹھیک ہے. تو اس طرح چیزیں جو ہے وہ رول تو بھول جاتے ہیں، رول نہیں یاد رہتے، اسی لیے تو رول میں پڑھا ہی نہیں رہا آپ کو. تو پریکٹیکل جو آپ کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک